ولایت ایک ایسا مرتبہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا مطلب انسان وہ مقام معرفت کا وہ مقام پا لیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت بھیجی۔ یہ جو قرآن شریف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں پہ بخش رہے ہو، ختمہ کر رہے ہو، پر اصل قرآن شریف کا مقصد یہ تھا اور یہ ہے اور رہے گا کہ اس کو پڑھو، اس میں غور فکر کرو، زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کے جن قانون کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ سب اس میں درج ہیں۔ تو ولایت کے مقام پہ جب انسان پہنچتا ہے تو اس کو کیسے معلوم ہو، اس کو کیسے یہ پہچان ہو کہ اس کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے؟ کیونکہ انسان بہت ناشکرا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اگر دنیا کی ساری علم بھی آ جائے پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو نشانی ہے، سب سے پہلی نشانی ہے کہ اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی ہر چیز پہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ولایت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور ایک اور نشانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ ایز اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے۔ جو بھی انسان ہدایت چاہتا ہے تو وہ تقوی اختیار کرے گا تو اس کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہے اس کو سمجھ لیجئے تو آپ کا تقریباً مسئلہ حل ہو جائے گا۔ متقین وہ ہے جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اپنے نفس کو اس گندگی سے کیسے بچائیں۔ یہ دنیا میں جو بھی شیطان کی پیدا کی ہوئی، شیطان کی جو انٹروڈیوسڈ کی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کو ہم ختم کیسے کریں۔ اصل مسئلہ یہاں پہ آتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اس طرف لے کے آتا ہوں کہ ولایت ملنے کی سب سے بڑی نشانی ہے انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے اور اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ تقوی اپنے آپ میں وہ گارڈ کر لیتا ہے۔ جیسے سردی ہوتی ہے تو ہم سویٹر پہنتے ہیں، گرم کپڑے پہنتے ہیں، اپنے آپ کو اس سردی کی شدت سے بچانے کے لیے خود کو گارڈ کرتے ہیں، خود کو بچاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب گرمیاں آتی ہیں تو پھر گرمی سے بچنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اصول اپناتے ہیں جس سے ہماری جو شدت ہے گرمی کی اس سے ہم بچ پاتے ہیں۔ ہم بڑے لوز کپڑے پہنتے ہیں، ہلکے کلر پہنتے ہیں تاکہ ہمیں گرمی نہ لگے۔ انسان کو پتہ ہے کہ وہ خود کو کیسے گارڈ کرے گا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ اگر جانور کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی خود بخود اپنے آپ کو گارڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے آس پاس کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایڈجسٹ نہ ہو پائے گا تو پھر وہاں سے نکل جائے گا یا ہائبرنیٹ ہو جائے گا۔ ہائبرنیٹ مطلب وہ چھپ جائے گا۔ جیسے ایسے بہت سارے ایسے جانور موجود ہیں جو سردیوں میں یا گرمیوں میں وہ چھپ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مثال میں آپ کو دوں، چھپکلی۔ سردیوں میں آپ کو چھپکلی بہت کم نظر آتی ہے، نہ ہونے کے برابر، لیکن گرمیوں میں وہ نکل آتی ہیں۔ ایسے ہی سانپ بھی اپنے بل سے نکل آتے ہیں گرمیوں میں، کیونکہ ان کو وہ سردیوں میں ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ وہ بالکل اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہی ہائبرنیشن ان کی زندگی بچاتی ہے اور یہی گارڈ ہے۔ انسان کو بھی ہائبرنیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ مختلف جو بھی ایسے دنیا میں غلط چیزیں موجود ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں منع کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی۔ متقی ہم تب بنیں گے، آپ نے سوچ لیا، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو دنیا میں جھوٹ نہیں بولنا، اب خود کو گارڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں وعدہ خلافی نہیں کرنی، گارڈ کر دیں اپنے آپ کو، بالکل اپنے آپ کو بچائیں اس چیز سے۔ اللہ نے کہا قرآن میں
کہ ناپ تول میں فرق نہیں کرنا، آپ کو نہیں کرنا، شراب کے نزدیک نہیں جانا، شراب نہیں پینا، فحش نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ سارے اعمال اور اس سے زیادہ قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ آپ اس کو فالو کریں گے، اور جو کچھ نہیں کرنا اس کو گارڈ کرنا ہے، اس کو خود کو اس چیزوں سے بچانا ہے، شیلڈ کرنا ہے. ان شیلڈ کرنے کو سب چیزوں کو متقی کہتے ہیں، اور متقی ہونا سب سے بڑی نشانی ہے ولایت کی. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے، یا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کروں اور اللہ کی جو صالحین بندے ہیں ان میں سے میرا بھی شمار ہو، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں متقی بننا ہے. صوفیاء اکرام ہمیشہ اسی چیز پہ ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ بھائی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے متقی بننا. جو لوگ متقی نہیں بن پاتے ہیں تو وہ کیا پھر اللہ سے توقعات کریں گے کہ ہمیں جو ہے زندہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخر میں نہیں ہوگی کامیابی جب تک خود عمل نہیں کریں گے. تو یہ راستہ صوفیاء اکرام کا راستہ، یہ جو سچے مومنوں کا راستہ ہے، یہ جو راہ سلوک ہے، اس کی جو منزل ہے وہ معرفت ہے. اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اس پوری راہ میں، اس پورے پل صراط میں، اس پورے زندگی میں آپ کو متقی بننا پڑے گا، تقوی اختیار کرنی پڑے گی. جب تک آپ متقی نہیں بنیں گے، تقوی والے نہیں بنیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو ولایت کا مقام حاصل ہو. یہ جو لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں، دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولایت نہیں مل سکتی، اللہ کی دوستی نہیں مل سکتی. اللہ کی دوستی کرنا بہت آسان ہے، راستے کلیئر ہیں، کھلے پڑے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز ہم کر نہیں پاتے، اس پہ عمل نہیں کر پاتے. جب ایک چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس میں تو بڑی بات یہ ہے کہ پیپر، جیسے ایک پیپر ہوتا ہے ہم دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک سلیبس ہمیں ملا ہوا ہوتا ہے کہ آپ یہ سلیبس پڑھ لیں، اس میں سے سوال آئیں گے، وہ آپ پیپر میں دیں گے، آپ کو کامیابی ہوگی. لیکن یہ تو پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. یہ جو زندگی کا معاملہ ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو پیپر ہے، یہ جو ایگزامینیشن ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، سوال آپ کو ملے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ سوال ملیں گے، آپ ان کی تیاری کریں. اب آپ تیاری نہیں کریں گے اور پھر توقع کریں گے تو میں پاس ہو جاؤں اور میں سرخرو ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ولایت حاصل کرنے کے لیے جو نشانیاں حاصل ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑی نشانی تقویٰ کی ہوتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور اللہ کی دوستی کے دعوے دار ہو جائیں.